السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے، یولونا جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربصو انتظار کرے، اربعۃ اشہر 4 ماہ، فائن پس اگر فاؤ وہ لوٹ آئے، یعنی اگر وہ اس کے بعد رجوع کر لے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ ایلا کے معنی ہے قسم کھانا، یعنی اگر کوئی شوہر یہ قسم کھا لے کہ وہ 1 ماہ یا پھر 2 ماہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں کرے گا، اگر تو وہ مدت پوری ہونے کے بعد بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، لیکن اگر وہ مدت پوری ہونے سے پہلے بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یا پھر کچھ ایسے لوگ جو 4 ماہ سے زیادہ یا پھر کوئی مدت مقرر کیے بغیر قسم کھا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے دور نہ رہیں۔ اگر وہ 4 ماہ سے زیادہ دور رہیں گے تو انہیں بیوی کو طلاق دینا ہوگی یا پھر بیوی سے رجوع کرنا ہوگا، یعنی 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے تعلق دور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن، اگر عزموا و ارادہ کر لے طلاق کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 ماہ کے بعد طلاق خود ہی واقع نہیں ہو جائے گی بلکہ خامد کو طلاق دینا ہوگی، یعنی 4 ماہ کے بعد اگر خامن طلاق دے گا تو پھر ہی طلاق واقع ہوگی۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن انتظار کریں، بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، ثلاثۃ قروء 3 قروء یعنی 3 حیض۔ یہاں پر متعلقہ عورتوں سے مراد نہ تو حاملہ عورت ہے، کیونکہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، نہ تو اس سے مراد وہ عورت ہے جس سے شوہر نے کوئی تعلق قائم نہ کیا ہو، کیونکہ ایسی عورت کی کوئی عدت ہی نہیں ہے، نہ ہی اس سے مراد بوڑھی عورت ہے جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، کیونکہ ایسی عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے۔ اس سے مراد وہ عورت ہے جو کہ مدخولہ ہو، جس سے شوہر نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، تو ایسی عورتوں کی عدت جو ہے 3 حیض ہے، یعنی 3 حیض آنے کے بعد پھر وہ آگے کسی شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ نہیں ہے حلال، لَهُنَّ عورتوں کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ یہ کہ وہ چھپائیں، مَا خَلَقَ اللَّهُ جو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، فِي أَرْحَامِهِنَّ ان کے رحموں میں۔ اس سے مراد یا تو حیض ہے یا پھر حمل، یعنی اگر بیوی شوہر سے اپنے پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہے تو وہ یہ نہ کہے کہ اگر 3 حیض آگے ہوں تو وہ کہے مجھے 2 حیض آئے ہیں، یا پھر اگر پہلے شوہر سے تعلق قائم نہ کرنا چاہے 2 حیض آئے ہوں تو وہ کہے مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنا حمل نہ چھپائے، کیونکہ نطفہ جو ہے وہ پہلے شوہر کا ہوگا اور منسلک دوسرے شوہر سے ہو جائے گا، جو کہ ایک بہت کبیرہ گناہ ہے۔ ان کننا اگر ہیں وہ یؤمننا ایمان لاتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولاتہن اور ان کے شوہر، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن
ان کو لوٹانے کے فی ذالک اس میں، فی ذالک سے مراد عدت ہے، یعنی جو ان کی عدت کی مدت ہے، یعنی ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں اس مدت میں ان کو لوٹانے کے۔ ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں اصلاح کا، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، مثل الذی ان کی مثل حقوق ہے، علیہن ان پر، یعنی عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے کہ مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر، درجات درجے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَبَعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ سے مراد یہ ہے، یعنی اگر رجوع کرنے سے مراد خاوند کا مقصد تنگ کرنا نہ ہو، یعنی پہلے شوہر کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو عدت کے دوران، تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، تو ولی کو چاہیے کہ وہ اس حق میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو واپس میں رجوع کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق جو ایک دوسرے پر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے عورتوں پر درجے ہیں، یعنی جس طرح کے فطری قوتوں میں مرد کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، یا پھر جہاد کی اجازت میں، یا پھر میراث کے دو گنا ہونے کی وجہ سے، یعنی جس طرح کہ دو عورتوں کے برابر وراثت میں حصہ جو ہے، یعنی مرد کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے عورتوں پر زیادہ درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔